کہ ایک عورت تھی وہ کے یکے لڑکا بڑھیا ایک لڑکا وہی اس کی زندگی کا سہارا تھا. وہ لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کی ماں بڑھیا رات بھر دعا مانگے, یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوں کو ٹھڑیائے دو, یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوں کو ٹھڑیائے دو. رات بھر وقت کا پڑوسین کے نیند حرام کی ہے. بھئی ایک پڑوسی ایک دن رات میں کالا کمبل اوڑھیس اور بڑھیا پر کھوکھیا ایک دورہ. جب بڑھیا دورہ تو بڑھیا چارپائی سے کود کے بھاگ. جب بھاگ تو وہ کا خریدیس رک رک تو بڑھیا کہا تھے کوا بھیا کوا ہو, کہیں ملک الموت ہو تیری روح نکالنے آیا ہوں, رک. تو بڑھیا کہا تھے اے بھیا ہم نئے بیمارن بھیا وہ دو لڑکوا بیمار ہے, وہ دو لیٹا وہ بیمار ہے بھیا ہم نئے بیمارن بھیا. دیکھو اتے دن کہا تھا ہم کا اٹھا لو وہ کا ٹھڑی آئے گا, اور جب ملک الموت کا دیکھے تو کہا تھا ہم نئے بیمارن ہو تو لڑکوا بیمار. مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے, لہذا اے لوگوں مرنے کی تیاری کرو, موت کی دعا نہ مانگو. ہاں دعا مانگو تو کیسی دعا مانگو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, اے اللہ تو اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے. اور دوسرے نمبر پر کہتے تھے وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ, اور یا اللہ تو اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے میں مرنے کی دعا حضرت عمر فاروق اعظم نے مانگی ہے. بے شک. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھو مدینے میں مرنے کی دعا حضرت عمر نے مانگی. مکہ میں مرنے کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ مکہ میں تو خانہ کعبہ ہے, مقام ابراہیم ہے, عرفات ہے, صفا مروہ پہاڑیاں ہیں. مکہ میں مرنے کی دعا نہیں مانگی, مدینے میں مرنے کی دعا مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث جانتے تھے. حضور نے فرمایا ہے من مات فی المدینہ, جو مدینے میں مرا ایمان کے ساتھ, فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا, تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی شفاعت کریں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مدینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سبحان اللہ. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مدینے میں مرنے والے کے لیے میرے نبی شفاعت کریں گے. ایک حدیث میں ہے اور کس کے لیے شفاعت ہوگی؟ حدیث پاک میں ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر سے روایت ہے, فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع النداء, جس نے اذان سن کر کے اذان کی دعا پڑھ لی. اذان سنی اور اذان سننے کے بعد کہا اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اذان سن کر کے بعد اذان کی دعا پڑھ لی تو حضور فرماتے ہیں فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا, تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان کے بعد دعا پڑھنے والے کی شفاعت میرے نبی کریں گے. بے شک. ایک اور سنو,
حضور فرماتے من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری امت کو 40 حدیث پڑھ کے سنا دیا، فی امر دینہا، جن حدیثوں میں دینی احکام تھے، نماز روزہ کا حکم تھا، ان حدیثوں کو پڑھ کر کے جس نے میری امت کو سنا دیا، تو حضور فرماتے بعثہ اللہ فقیہا یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس حدیث سنانے والے کو قیامت کے دن فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقیہ بنا، فقیہ مفتی، آج جیسے کوئی بڑا علم والا آتا ہے تو ہم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نا، ایسے ہی قیامت کے دن 40 حدیث سنانے والے کو اللہ تعالیٰ فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ حضور کی طرف سے کیا انعام ملے گا حدیث سنانے والے کو؟ حضور فرماتے وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِيًا وَشَهِيدًا، اور میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ بہت حدیثوں سے ثابت ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شفاعت کا عقیدہ ہم کو آپ کو بتایا، کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی حدیثوں سے، لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے گئے، کہیں مولانا کہا شفاعت بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اسپو، تم کو منجل لجی اسپو، کہیں ہاں کوئی شفاعت نہ کرے۔ تو ہم نے کہا اور آگے پڑھو، آگے کیا لکھا ہے؟ جزاک اللہ۔ تو کہتے ہیں وہ حافظ تھورو جو تم کو پورا قرآن سنے۔ ہم نے کہا ہاں تم کو آدھی آیت رٹائی گئی ہے، اگر پوری آیت رٹائی جاتی تو تم گمراہ نہ ہوتے، جی بے شک بے شک، تمہارا عقیدہ نہ بگڑتا، افسوس کہ تم کو آدھی آیت رٹائی گئی، آیت قطر کے تم کو بتایا گیا۔ ایسے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی کہ نماز پڑھو بے نمازی جہنمی ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ کہنے مولانا کہا وقت ہو نماز نہ پڑھنے والا جہنمی کہا، تو اور قرآن میں تو لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کہتا نماز کے قریب نہ جاؤ، تم کہتے تو نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو ہم کہا اور آگے کہا لکھا ہے؟ تو وہ یہی بات بتائی، اس کے ہم پورے قرآن کے حافظ تھورو۔ ہم نے کہا اگر تم کو پوری آیت یاد ہوتی تو تم یہ بولی نہ بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے کم منع کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، در حالے کہ تم نشہ میں ہو۔ بے شک بے شک، نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ، ورنہ اللہ جانے کا بکو ہوا۔ نشیڑین کے کہا حالے کہوں نالم موڑکھوں سے پڑے ہیں، کہوں ٹرالی میں یہ لٹ کے پڑے ہیں۔ نشیڑیوں کا کون ٹھکانا؟ تو اللہ نے فرمایا نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ۔ ایسے اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے؟ کوئی نہیں کرے گا، لیکن آگے اللہ فرماتا الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ تو شور شرابہ نہ کریں، سکون کے ساتھ تھوڑی دیر کچھ باتیں سن لیں۔ ابھی نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سلمان رضا صاحب نے
آپ کو بہت سمجھایا ہے، تھوڑا اس کا خیال رکھیے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بڑی سنجیدگی کے ساتھ حضرت مفتی محمد انس صاحب بتائیے، دیکھیے عمر کتنی کم ہے، لیکن اس کم عمری میں بھی انہوں نے علم دین کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کیا، اور نعت نبی بھی بہت ہی شرافت کے دائرے میں سنایا انہوں نے، ورنہ کہتے مردہ ہو کہا قبرستان میں بیٹھے ہو، بولت نہیں ہو، منہ میں زبان نہیں ہے کیا، ایسے کہتے۔ آج کل ایسے ٹھنڈی مہینہ ہوا ہے، اب آدمی جڑان ہے اور کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ اوپر، اٹھاؤ ہاتھ اوپر، بتاؤ جاڑا لاگت ہے، آدمی چدرا میں یہاں ہاتھ لکوائے ہیں اور بیر بیر ہاتھیں کھلے ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی صبر سے نعت نبی سنایا۔ اے لوگوں، بہت اس وقت کو قیمتی سمجھو، بس 2-3 گھنٹہ آپ کو یہاں صرف بیٹھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے حیدرآباد کے نوجوان کتنی محنت کیے ہیں، میں نام نہیں جانتا، صرف جناب عدیل صاحب چونکہ فون کرتے رہے ان کا نام مجھے معلوم ہے۔ یاد رکھو جلسوں سے اسلام پھیلتا ہے، جی جی جلسوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، ہم اور آپ سسر کہا جاتا، سسر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خلیفہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پڑھانے پر 1 درہم خرچ کیا۔ اب 1 درہم اس زمانے میں یا 250-300 روپیہ سمجھ لے، جی 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 جو کہ درہم چاندی کا نام ہے، ایک سکے کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پڑھانے پر 1 درہم خرچ کیا، فقد احیا الاسلام، تو اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ زندہ کر دیا جی۔ لیکن آج لوگ بہت سے کہتے ہیں جلسہ جلوس کرانے سے کیا فائدہ، گویا کہنے والے خود تو کنواں میں گرے ہی ہیں، دوسروں کو گرانے کے لیے سوچتے ہیں۔ آج آدمی جوان ہو جاتا لیکن اسے اپنے دین کی خبر نہیں رہتی۔ ایک جگہ گیا جلسے میں، ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، بات چیت ان کی دائیں بائیں لگی، کچھ گڑبڑ، تو ہم کہا بھیا تم کس کے امتی ہو؟ تو کہتے کہ مولوی جانے ہمیں نہیں پتا، سیدھے مولوی پر ڈھکیل دیے۔ تو ہم کچھ نہیں بولے، ہم نے کہا اس سے آگے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ایک صاحب آئے چائے لے کر کے، تو کہا حضرت کیا بات، بہت الجھن میں ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسا آدمی، میں نے پوچھا کس کے امتی ہو، تو کہتا مولوی جانے۔ تو کہتے رہے حضرت تو جاہل ہو کے پیچھے کاہے پھرے؟ تو ہم کہا اچھا تو تم بتاؤ تم کی امت میں ہو؟ تو کہتے رہے چائے پیو، آپ سے باہر تھورو، چائے پیو، بتائیے۔ تو آج دین کی باتیں آپ مدرسہ نہیں جا پائے، اس عمر میں نہیں جا سکتے، تو کم سے کم اپنے مذہبی جلسوں میں شرکت کیا کرو۔ جی بے شک۔ حدیث پاک میں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جب کوئی انسان راستہ چلتا ہے دین سیکھنے کے لیے،
سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ دین سیکھنے چلو۔ تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا اینما تکونو، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تم کو پکڑے گا، موت تم کو آئے گی۔ جی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ۔ بے شک۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم ملک الموت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ، لیکن موت کا فرشتہ تم تک پکڑے گا، تم تک آئے گا۔ دیکھیے آج بہت سے لوگ موت کی دعا مانگتے ہیں۔ کب مانگتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے گی تو کہیں گے یا اللہ ہم کو اٹھا لے، یا اللہ ہم کو اٹھا لے۔ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی دعا مانگنا منع ہے۔ کتنوں بھی مصیبت میں ہو لیکن موت کی دعا نہ مانگو، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ موت تو بن مانگے آئے گی، مانگو یا نہ مانگو، وہ تو آنی ہے۔ اے لوگو مصیبتیں آئیں تو صبر کرو۔ بے شک۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من لم یصبر علی بلائے، جو میری بلاؤں پر صبر نہ کرے، میری طرف سے کوئی بلا آئے اور بندہ صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائے، اور جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، اللہ فرماتا ہے فَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتِ سَمَائِهِ، تو چاہیے کہ وہ بندہ آسمان کے نیچے سے نکل جائے۔ میرا زمین آسمان چھوڑ دے، اللہ کہتا ہے نکل جائے۔ وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِهِ، اور چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب اپنا تلاش کر لے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، تو کس کو تلاش کرو؟ اس لیے بلاؤں پر صبر کرو، موت کی دعا نہ مانگو۔ لیکن جو موت کی دعا مانگتے ہیں وہ دل سے نہیں مانگتے، صرف اوپر سے۔ مرنا کون چاہتا ہے زمانے میں؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ کے یکے لڑکا، بڑھیا اور ایک لڑکا، وہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کی ماں بڑھیا رات بھر دعا مانگے، یا اللہ ہم کا اٹھا لو، لڑکے وقت ٹھڑیائے دو، یا اللہ ہم کا اٹھا لو، لڑکے وقت ٹھڑیائے دو۔ رات بھر وقت پڑوسین کے نیند حرام کی ہے۔ بھئی ایک پڑوسی ایک دن رات میں کالا کمبل اوڑھیس اور بڑھیا پر کھوکھیا ایک دورا۔ جب بڑھیا دورا تو بڑھیا چارپائی سے کود کے بھاگ، جب بھاگ تو وہ کا خریدیس رک رک، تو بڑھیا کہا تھے کوا بھیا کوا ہو، کہیں ملک الموت ہو، تیری روح نکالنے آیا ہوں، رک۔ تو بڑھیوا کہا تھے اے بھیا ہم نئے بیمارن بھیا، وہ دو لڑکوا بیمار ہے، وہ دو لیٹا وہ بیمار ہے بھیا، ہم نئے بیمارن بھیا۔ دیکھو اتے دن کہا تھا ہم کا اٹھا لو، وہ کا ٹھڑی آئے گا، اور جب ملک الموت کا دیکھے تو کہا تھا ہم نئے بیمارن ہو، دو لڑکوا بیمار ہے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، لہذا اے لوگوں مرنے کی تیاری کرو، موت کی دعا نہ مانگو۔
ہاں دعا مانگو تو کیسی دعا مانگو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ تو اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے۔ اور دوسرے نمبر پر کہتے تھے وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اور یا اللہ تو اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے میں مرنے کی دعا حضرت عمر فاروق اعظم نے مانگی ہے۔ بے شک اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو مدینے میں مرنے کی دعا حضرت عمر نے مانگی، مکہ میں مرنے کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ مکہ میں تو خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، عرفات ہے، صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، مکہ میں مرنے کی دعا نہیں مانگی، مدینے میں مرنے کی دعا مانگی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث جانتے تھے، حضور نے فرمایا ہے من مات فی المدینہ، جو مدینے میں مرا ایمان کے ساتھ، فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی شفاعت کریں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مدینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سبحان اللہ، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مدینے میں مرنے والے کے لیے میرے نبی شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے اور کس کے لیے شفاعت ہوگی؟ حدیث پاک میں ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کے اذان کی دعا پڑھ لی، اذان سنی اور اذان سننے کے بعد کہا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اذان سن کر کے بعد اذان کی دعا پڑھ لی تو حضور فرماتے ہیں فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اذان کے بعد دعا پڑھنے والے کی شفاعت میرے نبی کریں گے۔ بے شک ایک اور سنو، حضور فرماتے من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری امت کو 40 حدیث پڑھ کے سنا دیا، فی امر دینہا، جن حدیثوں میں دینی احکام تھے، نماز روزہ کا حکم تھا، ان حدیثوں کو پڑھ کر کے جس نے میری امت کو سنا دیا، تو حضور فرماتے بعثہ اللہ فقیہا یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس حدیث سنانے والے کو قیامت کے دن فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فقیہ بنا، فقیہ مفتی، آج جیسے کوئی بڑا علم والا آتا ہے تو ہم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نا، ایسے ہی قیامت کے دن 40 حدیث سنانے والے کو اللہ تعالیٰ فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ حضور کی طرف سے کیا انعام ملے گا حدیث سنانے والے کو؟ حضور فرماتے وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ بہت حدیثوں سے ثابت ہے کہ اعلیٰ حضرت ہم لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟
تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ آپ تو شیر خدا ہیں، آپ نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، تو بہادر آپ ہیں، اور آپ حضرت ابو بکر کو بہادر کہہ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سیٹی نہ مارے دے بیٹا، بہت نہ بڑا ہے۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ بہادر میں نہیں ہوں، بہادر تو ابو بکر ہی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی جنگ بدر، ہم 313 تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور سب کی نگاہیں تھیں کہ حضور کو ختم کر دیا جائے معاذ۔ بولو، جب کسی قوم کا کوئی رہنما ہوتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں رہنما ہی پر ہوتی، تو سب سے زیادہ تو ان لوگوں کی نگاہیں میرے نبی پر تھیں۔ تو بدر کی لڑائی جب ہونے کا وقت آیا تو صحابہ کرام میں ایک اعلان ہوا کہ ہم میں کون ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو۔ جنگ تو سب کریں گے، لیکن حضور کی حفاظت کے لیے کون رہے گا؟ تو کوئی نہیں بولا۔ سب سے پہلے اگر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے ہے۔ کہا اپنے پیغمبر کی نگرانی میں کروں گا۔ بڑے خطرے کی جگہ ہوتی ہے، اسی لیے میدان بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کبھی حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، کبھی پیچھے کھڑے ہوتے، کبھی دائنے کھڑے ہوتے، کبھی بائیں کھڑے ہوتے کہ کوئی میرے پیغمبر پر حملہ نہ کرنے کے۔ تو سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی نے فرمایا۔ پتہ چلا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ستائے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو تنگ کرے، بہادر تو وہی ہے جو دین کو سب سے زیادہ عام کرے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ محبت رسول کی بنیاد پر ایسا چمکے کہ آج بھی جمعہ کے دن کہ 4-5 تھوڑن کا اتھی کا ہے بیٹھا ہوتا گواہی دے ہے کہا لگا بیٹھ کے کھیلت ہے اتھی۔ ان کا لوگن جائے تو باہر جائے کھیلیں، جاؤ تم لوگ جاؤ۔ بڑھ جائیے۔ کچھ لوگ تو ایسا کھڑے ہیں لاگت ہے انہوں جادو دیکھے جائے، دور کھڑے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، بیٹیوں، سنجیدگی سے کہیں بیٹھ جاؤ تاکہ کچھ سن لو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل میں بیٹھ جائے، ورنہ ایسے ادھر ادھر رہیے تو ہم یہی سوچ رہے کہ ہم تقریر کریں، کہاں چلی جائے جہاں تقریر کے در نہیں۔ تو ویسے جیسے لکھنؤ کا ایک آدمی عطر بیچنے والا عطر بیچتے بنگال پہنچ گیا، وہ بنگالی مچھلی کھائے والے، سڑی مچھلی۔ جب عطر بیچنے والا بنگال پہنچا اور آواز لگایا عطر، تو ایک بنگالی نکلا، کہیں دیکھی تمہاری عطر کیسے ہے؟ تو اس کے ہاتھے پر عطر لگائیس، تو بجائے سونگھے کے اوپر چاٹیس، تو کڑوا عطر تو کڑوائی بھی کری، کہتے تمہاری عطر تو خراب ہے، لے جائے، نہیں اچھا ہے، کڑوا رہا ہے۔ تو عطر بیچے والا اپن ماتھا پیٹلا کہ ہائے اللہ ہم کہاں چلے آئے، سونگھے والی چیز چاٹی تو کڑوائی نہ دور کا۔ تو غصہ ہوا اور عطر کی ڈبے بکسے میں رکھا اور ناراض ہو کر لکھنؤ کی طرف چل پڑا۔
ایسی جگہ عطر بیچنے سے کیا فائدہ جہاں عطر کی قدر نہ ہو؟ تو ایک بنگالی اور نکلا، کہا بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ تو غصہ ہو ہی گیا تھا، کہا کچھ نہیں بیچ رہا ہوں۔ یعنی کچھ تو بیچ رہے ہو؟ کہا عطر بیچنے آیا تھا لیکن بیچوں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں عطر کی قدر نہ ہو وہاں عطر بیچنے سے کیا فائدہ؟ کہا کیا ہوا؟ کبھی ایک نکلا، کہا دیکھے تمہارا عطر کیسا ہے؟ تو اس کے ہاتھ پہ عطر لگائے تو اس نے چاٹ لیا، منہ بنا کے کہتا کڑوا رہا ہے، تمہارا عطر اچھا نہیں۔ تو بنگالی بولا وہی بیوقوف، ہم کا لاؤ، بھات کے ساتھ کھائے والی چیز خالص چاٹی تو کڑوائی نہ تو ہم کا دل۔ تو اپن ماتھا پیٹے لاتے حال آج ہم کہاں چلے؟ وہی حال نہ ہو، محبت سے بیٹھ جاؤ، یہ بزم نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینے کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب ادھر نہ دیکھو، سب کو وہ رکھیں گے اپنا یار، ادھر تو کو رات میں حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام دو گروپ میں بٹے ہیں، ایک طرف کچھ لوگ ہیں ایک طرف کچھ لوگ ہیں۔ ایک گروپ میں نفلی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ایک گروپ والے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے گروپ والے آپس میں بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں مجلسوں کو دیکھا کہ ایک طرف عبادت والی مجلس ہے ایک طرف ذکر والی محفل ہے، تو حضور کس محفل میں گئے؟ روایتوں میں کہ اللہ کے رسول اس مجلس میں جا کے بیٹھے جس میں دین کی باتیں ہو رہی تھیں، اور بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں بعثت فیکم معلما، اے لوگوں میں بھی تمہارے بیچ میں دین سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ محفل میرے نبی کو بھی بہت پسند ہے، اس لیے ادب سے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے لوگ ایمان لائے حضور پر تو ایسے نہیں لائے، حضور کو پہچانا پہلے تب ایمان لائے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج مسجدوں میں جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں، تو خطبہ میں کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اس بات کی تحقیق ہے کہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے افضل۔ نبیوں کے بعد اگر افضل ہیں تو حضرت ابو بکر ہیں۔ وہ ملک شام میں کپڑا بیچ رہے تھے اور حضور کو 40 سال پورے ہو گئے تو مکہ میں نبوت کا اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اعلان کر دیا۔ ابو بکر ملک شام میں تھے، رات میں سوئے تو خواب دیکھا کہ میرے گود میں آسمان کے چاند اور سورج دونوں ٹوٹ کے میری گود میں آ گئے۔ اس زمانے میں لوگ خواب کی بڑی اہمیت دیتے تھے، صبح ہوئی تو گھبرائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو کوئی مدرسہ تو تھا نہیں اس زمانے میں، کوئی امام تو تھے نہیں، مسجدیں تو تھی نہیں، گرجا گھر تھا جس میں ایک پادری رہتے تھے، آسمانی کتاب کے وہ عالم تھے توریت کے۔ تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ابو بکر وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری کا خادم آیا، نوکر، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک خواب کی تعبیر پوچھنا ہے۔ اچھا رکو میں اندر سے اجازت لے لوں۔ وہ خادم اندر گیا، پادری سے بتایا کہ ایک صاحب خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ کہا جا کے ان سے نام پوچھو، ان کا نام کیا ہے؟ آئے پوچھا،
تو کہا ابو بکر. یہ بتایا کہ آنے والے کا نام ابو بکر ہے. پادری نے کہا جا کے پھر پوچھو کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے. آیا پوچھا آپ کے ابا کا کیا نام ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا ابو قحافہ. گئے بتایا تو پادری نے کہا کہ جا کے پوچھو کہ کہاں سے آئے. گیا آیا پوچھا تو کہا مکہ سے. گیا بتایا تو کہا جا کے پوچھو مکہ سے آئے ہیں تو کس خاندان کے ہیں. آیا پوچھا آپ کس خاندان کے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. یہ کیا بات رہی؟ میں ایک خواب پوچھنے آیا ہوں تو میرا نام پوچھا جا رہا ہے، میرے باپ کا نام پوچھا جا رہا ہے، میرے شہر کا نام پوچھا جا رہا ہے، میرے خاندان کا نام پوچھا جا رہا ہے. یہ کون سی بات رہی؟ جا کے کہہ دو میں خاندان قریش کا رہنے والا ہوں، قریشی ہوں. قریشی نہ جانو کہ چکوا ہوں. قریش خاندان بڑا افضل خاندان مانا جاتا ہے عربی. میں خاندان قریش کا ہوں، جا کے بتا دو. جب گئے بتایا تو پادری نے کہا ان کو اندر بلاؤ. حضرت ابو بکر اندر گئے. بولو نا بیٹا بولو نا. بیٹا اسے آواز ریکارڈ کر لو، ویڈیو نہ بناؤ، آواز ریکارڈ. آپ لوگ بھی آواز ہی کریے، ویڈیو نہ بنائیے. خیر ابو بکر کو اندر بلایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے تو پادری گیا آسمانی کتاب توریت کھول کے لایا رکھا. اس میں لکھا تھا کہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور نبوت کا جب اعلان کریں گے تو سب سے پہلے ان کی نبوت پر ایمان لانے والے ابو بکر بن قحافہ ہوں. حضرت ابو بکر کا نام بھی لکھا تھا توریت آسمانی کتاب میں، اور ان کے ابا کا بھی نام لکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور جب نبوت کا اعلان کریں گے تو ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر بن قحافہ ہوں. جیسے اتنا دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. پادری کہتا ہے جلدی کرو، اس نبی نے شہر مکہ میں نبوت کا اعلان کر دیا اور یہ چاند و سورج ٹوٹ کر تمہاری گود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نعمت تم پاؤ. ایمان اور اسلام کی دولت سب سے پہلے اللہ تمہیں عطا کرے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں. جو کپڑا بچا تھا جلدی جلدی سستا مدہ بیچے اور ملک شام سے بھاگ کر مکہ پہنچے. مکہ گئے تو اپنے گھر نہیں گئے، سب سے پہلے حضور کے یہاں. حضور کے پاس پہنچے تو حضور فرماتے ابو بکر ایمان لے آؤ کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کا سچا رسول ہے. میں اس کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، ایمان لے آؤ. تو ملک شام کہاں ہے اور مکہ کہاں ہے؟ مہینوں بھر سفر لگ جاتا تھا جانے میں، بڑا لمبا سفر تھا. اور زمانے میں کوئی موبائل تو رہے نہ انٹرنیٹ رہے، کچھ تھا نہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر ایمان لے آؤ اللہ کی وحدانیت پر، میری رسالت پر. تو ابو بکر کہتے آپ رسول ہیں؟ کہا ہاں. کہا کوئی معجزہ دکھلاؤ. نبی وہی ہو سکتا ہے جو کوئی معجزہ دکھائے تو مانا جائے گا کہ آپ کی رسالت سچی ہے. اپنی رسالت و نبوت کی سچائی کے لیے کوئی معجزہ دکھاؤ تو میں مان لوں. تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بکر یہ میرا معجزہ نہیں ہے کہ تم نے ملک شام میں خواب دیکھا. خواب کی تعبیر پوچھنے پادری کے یہاں گئے، پادری نے تمہیں آسمانی کتاب بھی کھول کے دکھایا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر کی آنکھیں کھل گئیں. فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سارا معاملہ ملک شام میں ہوا اور آپ مکہ میں بیٹھ کے سب کچھ خبر دے رہے ہیں. خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی نبی کے علم غیب والا معجزہ دیکھ، یہ غیب ہی تو ہے کہ لکھیم پور میں کیا ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھ کے خبر دے دیں، اور کوئی ہمارے پاس نہ موبائل ہو نہ کچھ ہو، تو یہ خبر غیب نہیں تو کیا ہے؟ نبی کا علم غیب دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیا، سب سے پہلے ایمان۔ صحابہ نے نبی کو ایسے نہیں مانا ہے، ایسے ایمان نہیں لائے، جب دیکھا ہے تب ایمان لائے۔ دوسرے صحابی ایک اور سن لو، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، اور سرکار ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ جب حضور سے جنگ کرنے کے لیے، جنگ بدر کے لیے مکہ کے لوگ آئے قریشی مدینہ، تو انہی قریشیوں میں عباس بھی آئے تھے حضور سے لڑنے کے لیے، سگے چچا تھے، لڑنے آئے۔ اور جب مکہ سے چلے تو رات میں اپنی بیوی ام الفضل کو حضرت عباس نے ایک تھیلا دیا۔ تھیلے میں کیا تھا؟ سونا چاندی کا روپیہ، اشرفی، سونے کی اشرفیاں بھر کے دیا تھیلا۔ کہا میری بیوی ام الفضل، میں مدینہ جا رہا ہوں جنگ بدر میں محمد سے مقابلہ کرنے، جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ آؤں کہ مر جاؤں، لہذا یہ تھیلا رکھ لو، سنبھال کے رکھنا، اگر میں بدر سے واپس مکہ آیا تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر وہیں مر گیا تو یہ تھیلا اپنی زندگی کے گزارا کے لیے رکھنا، اسی سے اپنی زندگی گزار۔ رات کی تاریکی میں دے دیا اپنی بیوی۔ اچھا یہ بتاؤ، ہمارے تمہارے آدمی کوئی سعودیہ بمبئی جاتے ہیں تو اپنے مہر وقت خرچہ دیتے ہیں تو سڑک پر ٹھاڑ ہوتے ہیں، بولو بھائی کہاں دیتے ہیں؟ گھر میں دیتا ہے آدمی نا۔ عباس نے رات میں اپنی بیوی کو دیا اور گئے بدر میں لڑنے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ 313 تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ، کتنے کم جماعت تھی، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ایسی تھوڑی جماعت تھی، کتنی تھوڑی جماعت تھی کہ غلبت کثیرا بإذن اللہ، علی کثیر، کہ ایک بھاری جماعت پر وہ تھوڑی جماعت غالب آ گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کیا۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بہت تھوڑے تھے۔ اللہ کی مدد ہوئی، اور جب اللہ کی مدد ہو گئی تو کامیابی ملنی ہے۔ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو جو کفار پکڑے گئے، انہیں پکڑے ہوئے لوگوں میں سرکار کے چچا عباس بھی پکڑ لیے گئے، اور وہ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے۔ تو میرے نبی کی رحمت دیکھو، سرکار نے ان پکڑے ہوئے قیدیوں سے مدینہ میں کوئی بدلہ نہیں لیا کہ مارا جائے، پیٹا جائے، ان کو تکلیف دی جائے، یہ مجھ سے جنگ لڑنے آئے، مجھے مکہ سے بھی نکالا، مکہ میں پیدا ہوئے، 53 سال میرے نبی کی جوانی مکہ میں گزری، خاندان مکہ میں، خانہ کعبہ مکہ میں، آب زمزم مکہ میں، عرفات، مزدلفہ، منا جیسا مبارک میدان پہاڑی مکہ میں، صفا مروہ جیسی مبارک ہستیاں مکہ میں، اور مکہ کے لوگوں نے نکال دیا، سرکار بے گھر ہو گئے، مدینہ گئے، وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ لیکن نبی کی رحمت دیکھو، جب حضور کامیاب ہو گئے
اور کفار پکڑ کر قیدی بنا کر مدینہ لائے تو سرکار نے نہیں فرمایا ان کو قتل کر دو. آج تو بدلہ لینے کا بھاونا ہے لوگوں میں. یہ نہیں فرمایا ان کو بھوکو مارو، بلکہ سرکار نے فرمایا ہے لوگوں تم لوگ فدیہ دے دے کے رہائی حاصل کرو. فدیہ یعنی دنڈ. تو جب فدیہ سرکار نے فرمایا کہ فدیہ دے دے کے رہائی حاصل کر لو تو عباس گئے، کہنے لگے میرے بھتیجے محمد تم جانتے ہو میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے رہا کر دو. تو حضور فرماتے عباس تمہارے پاس نہیں ہے تو مکہ سے منگوا لو. تو کہا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے بیٹا، میں بہت مفلس ہوں، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، میں کیا دے دوں بیٹا، مجھے رہا دے دو. تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں چچا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اور جب چلے تھے میدان بدر کے لیے تو رات کی تنہائی میں جو اپنی بیوی ام الفضل کو اشرفیوں کی تھیلی بھر کے دیا تھا وہ تھیلا کیا ہوا؟ عباس کی آنکھیں کھل گئیں کہ محمد مدینے میں تھے اور 400 کلومیٹر دور ہے تقریباً مکہ، اور رات کی تاریکی میں نے اپنی بیوی کو تھیلا حوالے کیا تھا اور یہ مدینے میں بیٹھ کر سب کچھ خبر رکھتے ہیں. خدا کی قسم ان کی نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی. پکار اٹھے عباس، کہتے ہیں میرے بھتیجے اگر مدینے میں رہ کر کے تم مکہ کی خبر دے رہے ہو، رات کی تاریکیوں میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ تمہیں خبر ہے، خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا تمہاری نبوت جھوٹی نہیں ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس نے نبی کا علم غیب دیکھا تب ایمان لایا. کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تارے، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تارے، یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبردارے. صحابہ نے نبی کو پہچانا ہے تب ایمان لایا. لیکن ایک غور کرو میرے بھائی کہ وہ مشرک تھے، کفر میں تھے، نبی کا علم غیب دیکھا تو ایمان لے آئے. اور آج ہم مسلمان ہو کر کے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. ہم میں کتنے ایسے بدنصیب بھائی ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسلام لائے، نماز پڑھتے ہیں اور نبی کے علم غیب کا انکار کرتے. کتنے افسوس کی بات. لیکن اے لوگوں کوئی بات نہیں، ہدایت دینے والا بھی خدا ہے اور گمراہ کرنے والا بھی خدا. بولو ہدایت کس کی طرف سے ملتی؟ اللہ ہی کی طرف سے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن وہ کتاب ہے کہ اسی کو پڑھ کر بہت سے بھٹک جائیں گے اور اسی کتاب کو پڑھ کر بہت سے ہدایت پا جائیں گے. تو کوئی تعجب کی بھی بات نہیں ہے، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور اللہ جسے چاہے ہدایت. داڑھی بھیگ جاتی. لوگوں نے پوچھا عثمان قبر پہ آنے کے بعد روتے کیوں؟ تو عثمان غنی کہتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل. اس منزل میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس لیے میں روتا ہوں کہ خدا جانے قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس منزل میں مجھے کامیابی ملے کہ نہ ملے، اس لیے رویا کرتا ہوں. عثمان جیسے صحابی اور کہتے ہیں خدا جانے اس منزل سے مجھے نجات ملے کہ نہ ملے. اے لوگوں ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہم کسی لائق نہیں، پھر قبر میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟
اس لیے قبر کی تیاری کر لو. اعلیٰ حضرت جیسے مجدد بھی اپنے پیغمبر کو دعائی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. اور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. اس لیے قبر کی تیاری کرو، اور قبر کی تیاری کے لیے سب سے بنیادی تیاری نماز. نماز پڑھے بغیر انسان اللہ رسول کو راضی نہیں کر سکتا. آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور نماز چھوڑ رہے ہیں، تو نہ وہ عاشق رسول ہیں نہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. نماز اہم چیز ہے. نماز کے بارے میں دیکھو حضور فرماتے لا تسبوا الدیکا، اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو. مرغا جو صبح ککرکو بولتا ہے، بہت سے تو لوگ گھریاؤ تھے جب وہ بولا تھا گاڑی کا سارے کاٹن ڈال رہے کھائے لو تھا سو گئے نہیں دے، وہ لوگ کہتے کہ نہیں. لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا تسبوا الدیکا، اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو. لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز کے لیے جگایا کرتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہو جائے اور مسلمان کسی مسلمان کو نماز کے لیے جگا دے تو اللہ کے رسول کتنا خوش ہوں. اس لیے خود پڑھو، اپنے پڑوسیوں کو بھی بیدار کرو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے بیدار کرو، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہم کو تم کو نصیب ہو جائے. نماز بہت اہم عبادت ہے. نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں. ہم نے نماز کا تو بہت قریب سے دیکھا. ہمارا گاؤں کھننا پوروا جنگل کے دائرے ہے. اکثر لوگ لکڑی کاٹت ہیں، بیچت ہیں، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، چھوٹت ہیں، پھر کام کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے کھننا پوروا 3 آدمی گئے جنگل میں لکڑی کاٹے، پکڑ گئے. روپیڈیا تھانہ پولیس لے کے گئے، تھانہ بند کر دی. تینوں ٹھورے بےچارے بیٹھے. دروگا جی آئے، چائے وائے پی کے تھے، پٹا اٹھائی. جب پٹا اٹھائے مارے چلے تو میں ایک تو بہت ہوشیار رہے، جھٹ سے رومال بچھا کے نیت باندھ لی. اور دوئی تو سدھک کے بیٹھے رہی. ان کے اوپر جٹ گئے دروگا جی، ان کا دونوں پیٹن. اس کے بعد جب رکے لنگ بڑھے تو پھر ٹھپ سے نیت باندھ لی. تو میں اٹھ کے آئے وہاں سے، پھر انہیں دونوں جٹ گئے، ان کا دونوں مارا، اکے لنگ بڑھے تو وہ سلام پھیرے کہ جھپ سے پھر باندھ لے. گھنٹہن گزر کے وہ نماز نہیں ختم بیٹھا، اور انہیں دونوں بیچارے پلٹ پلٹ کے مارے جائے. اتے میں یہاں گاؤں سے روپیہ پٹور کے تھانے میں پہنچ گیا. دروگا جی روپیہ پائے گے تو چھوڑ دی. جب چھوڑی تو تینوں ٹھورے آئے گاؤں میں یہاں، تو دونوں کا گریاؤں کہیں سارے کب کے نمازی ہے کرائے ہو، یہ سارے گھنٹہ نمازیں نہیں ختم ہوئے تھانے میں. یہاں کم سے کم تھوڑی دیر ایکا مرتی تب تک تو ہم لوگ سوتا ہے لی. نندا جانے کو نماز شروع کر دوسرا گھنٹہ نے کے نماز ہی نہیں ختم ہوئے ہو. بتاؤ دروگا جی کے ڈر سے نماز پڑھا تھا تو دروگا جی کے مار سے بچ گئے. اگر خدا کے ڈر سے پڑھا ہوتا تو دروگا جی کے مار سے تو بچتا ہی، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاتا. اے لوگو نماز تمہارے لیے ڈھال ہے. نماز پڑھو. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج. نماز پڑھو، صاف ستھرا رہو، اور سب سے ضروری چیز ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھو. حدیث میں ہے کہ ماں باپ کو بغیر راضی کیے کوئی جنت نہیں پا سکتا. سرکار فرماتے ہیں نافرمان اولاد، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد جنت کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. اللہ کبھی اسے اپنی جنت میں نہیں آنے دے گا جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. اس لیے لوگوں ماں باپ کی خدمت کرو، جتنا ہو سکے ماں باپ پر خرچ کرو.
لیکن آج بہت سے لوگ ہیں جو پیر صاحب پر خرچ کری ہیں، مولانا صاحب پر خرچ کری ہیں، نیتا نتلنگ پر خرچ کری ہیں، اور ماں باپ کے لیے ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ اگر 4-5 بھائی ہیں تو ابا اماں خاطر وسری باندھتے ہیں، وسری کہ سنیچر کے بڑکو کھوئی ہیں، اتوار کے منجھلکو کھوئی ہیں، سوموار کے سنجھلکو کھوئی ہیں، منگل کے لہور کا کھوئی، بدھ کے چھٹکوا کھوئی۔ بتاؤ، تم ماں باپ کے لیے باری بنا مقرر کرتے ہو؟ وہ ماں باپ جنہوں نے تم کو گود میں بٹھا بٹھا کے اپنے ہاتھ سے کھلا کھلا کے بڑا کیا، ان کے لیے باری مقرر کرتے ہو، اور یہ سوچ کر کہ ہم ہی کھلائیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی روزی دے گا، ایسی روزی دے گا کہ وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو کھلانے میں نہ سوچو کہ ہم غریب ہو جائیں گے، جتنا ان پر خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ تمہاری رزق میں برکت کرے گا۔ لہذا ان کی خدمت کرو اور ایک دوسرے پر رحم کرو۔ ابھی چھوٹا سا بچہ ہم سے پہلے تقریر کر رہا تھا کہ اللہ نے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا، اور سب کے لیے رحم، لہذا رحم دلی کرو۔ ہندو مسلم بھی نہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، اس کو دے کہ نہ دے، نہ، اللہ کا بندہ سمجھ کر تم مدد کرو گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ایک آخری بات یہ کہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، ایک شہر ہے بستام، وہاں حضرت بایزید بستامی رہتے تھے، اللہ کے ولی ہیں۔ بایزید بستامی کے گھر کے بغل میں ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی ہندو سمجھ لو۔ ایک رات بایزید بستامی اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ رونے کی آواز گونجی۔ بایزید بستامی کی آنکھ کھلی تو غور کیا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، پھر اور غور کیا تو پتا چلا میرے گھر کا نہیں ہے، میرے پڑوسی کا بچہ رو رہا ہے، اور پڑوسی ہندو تھا، مجوسی۔ بایزید بستامی رات کی تاریکی میں گھر سے اٹھے، دروازہ کھولا اور اس ہندو کے دروازے پر گئے، مجوسی کے دروازے پر، اور دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا، بایزید نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تمہارا بچہ بہت دیر سے رو رہا ہے، کیا تکلیف ہے؟ کون سی پریشانی ہے؟ کیوں رو رہا ہے تمہارا بچہ؟ تب مجوسی کہتا ہے بایزید، غریبی نے اتنا گھیر لیا، اتنا گھیر لیا کہ آج میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے آج چراغ جلانے کی توفیق نہ رہی، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے۔ بایزید بستامی نے دیکھا کہ ہندو ہی کی مسلمان ہے، بلکہ روایتوں میں کہ بایزید اپنے گھر واپس گئے، اور جانے کے بعد اپنے گھر کے دوسرے چراغ میں تیل ڈالا، اور تیل ڈال کر چراغ روشن کیا، اور روشن کر کے بایزید اس ہندو کے گھر میں لے کے گئے۔ جب چراغ جلا کے رکھا، روشنی ہوئی تو جو بچہ اندھیرے میں رو رہا تو بچہ چپ ہو گیا۔ جب بچہ چپ ہوا تب وہ مجوسی اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری بیوی، مسلمان کتنے رحم دل ہوتے، میں ہندو، بایزید مسلمان، لیکن میرے بچے کا رونا ان کو گوارا نہ ہوا۔ رات کی تاریکی میں آئے، میری خیریت بھی پوچھی، اور اس کے بعد چراغ جلا کے لائے، میرے گھر میں روشنی پیدا کیا۔ اے میری بیوی، جب بایزید کی روشنی میرے گھر میں آ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اب اسلام کی روشنی کو دل میں داخل کیا جائے۔ مجوسی نے کلمہ پڑھا تو بیوی بھی کلمہ پڑھی، سارے گھر کے لوگ بایزید کا رحم و کرم دیکھ کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ اے لوگوں، ہمارے بزرگوں نے ہندو مسلم نہیں دیکھا، بلکہ خدا کا بندہ دیکھا، مصیبت میں دیکھا تو مدد کی ہے۔ اس لیے آپ بھی آپس میں رحم دلی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ڈاکٹر سیبو صاحب کو اللہ خوب ترقی دے کہ انہوں نے تنہا اتنا بڑا جلسہ کیا اور انتظام کیا۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے بہت ٹائم ہو گیا، دیکھیے یہ آپ کی محبت ہے،
آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی محبت میں بیٹھے ہیں کہ کوئی گیا